زندگی خسارے کی طرف جا رہی ہے یا منافع کی طرف جا رہی ہے تو اس انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب عقل ہے، یہ صاحب شعور ہے۔ اور جو شخص اپنے نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتا اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ بیوقوف بچہ ہے، اس سے تعلق اس سے تعلق، ماں باپ سمجھاتے بیٹا دیکھو یہ فلاں آدمی غلط ہے، اس سے تعلق نہیں رکھو، یہ فلاں آدمی نادرست ہے، اس سے تعلق نہیں رکھو۔ لیکن بچہ نہیں سمجھتا، ماں باپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ نہ سمجھ ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کس سے تعلق میں نفع ہے اور کس سے تعلق میں نقصان ہے۔ ہم بچوں کو تو سمجھاتے ہیں لیکن ہمیں کون سمجھائے؟ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ تم چھوٹوں کو تو سمجھاتے ہو، تم اپنے آپ کو بھی سمجھایا کرو، جس طرح تم بچوں کو کہہ دیتے ہو نا کہ نفع میں اور نقصان میں اس کو شعور نہیں ہے، اس طرح تمہیں بھی اپنے نفع اور نقصان کا شعور ہو۔ تو اس پریشانی میں سب کے سب گرفتار ہیں۔ جتنا کوئی پڑھا ہو جائے، زندگی کے جس بھی شعبے میں چلا جائے، ہر وقت ہر لمحے نفع نقصان نفع نقصان نفع نقصان ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اب اقتدار کا سنگسن ڈول رہا ہے، اس کے بعد ان پہ پریشانی کاری ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے اقتدار چھن گئے، ہواری بھاگ گئے، خادم غائب ہو گئے، نعمتوں نے منہ موڑ دیا اور ذلت نے آ کے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ ان الانسان لفی خسر، جہاں بھی کوئی پہنچا آخر نقصان کی طرف آیا۔ تو مالک نے پیدا جو کیا کیا نقصان کے لیے پیدا کیا؟ انسان کو جب بنایا تو معلوم ہے کہ بنانے والا ہے، اور جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بنانے والا ہے اور بنانے کے بعد اس بنی ہوئی شے کو زندگی کی تمام نعمتیں دینے والا اور تمام آسائشیں دینے والا ہے، تو پھر شکوہ کس سے کرے؟ اسی سے کہ یوں بنایا کہ آخر میں اٹھا کے نقصان ہی میں رکھنا تھا، تو پھر بنایا کیوں تھا؟ سوال تو ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، ہمیں زمانے کی قسم ہے، یہ جو تمہیں نقصان ہوا اسی زمانے میں ہوا ہے، اور یہ جو تمہارے فائدے جن کو تم سوچتے تھے یہ بھی اسی زمانے میں ہوا ہے، وہ تو خسارے میں۔ تو پھر کیا کریں؟ جواب دیا الا الذین، ہاں وہ انسان، الا الذین تم میں سے وہ انسان، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے جو کام بھی کیا اچھا کیا۔ اچھا کام تو ہر شخص علیحدہ کرتا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور جب اکٹھے ہوئے مل جل کے رہے، معاشرے میں رہے، تو ایک دوسرے کو حق کی پہچان کرواتے رہے کہ دیکھ تیرا میرا اس کا اس کا بنانے والا وہ، یہ نہ بھول، دیکھ تیرا میرا اس کا اس ماحول کو قوت دینے والا تو میں نہیں، یہ اور وہ نہیں، وہ۔ وتواصوا بالحق، حق یہ ہے، اور دیکھ یہ تیری زندگی تیری میری اپنی نہیں بلکہ اس کی ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا اور جس نے موت کو پیدا کیا، صرف مجھے تجھے نہیں بلکہ تیری موت کو، میری موت کو، تیری زندگی کو، میری زندگی کو اس نے پیدا کیا۔ بے شک کہ جب اکٹھے بیٹھیں، ملیں، تعلق رکھیں، تو تعلق میں جب بھی تعلق ہو تو حق کا تعلق، جو رشتہ ہو حق کا ہو، جو ملاقات ہو حق کی ہو، جو رقصت ہو حق کا ہو، جو لین دین ہو حق کا ہو، نہ حق کچھ نہیں۔ وتواصوا بالحق، کہ جب بھی تم ملے، جب اکٹھے بیٹھو تو حق کی بات کرو، تم کہو کہ میں تو میرا تیرا، یہاں تک کہ میرا تیرا تو زندگی کے ساتھ ہے۔ ابتدا میں ہم نے یہی کہا نا کہ زندگی
کہ میرا تیرا تو کیا، یہ جس سے میرا تیرا بنتا ہے وہ زندگی سے بنتا ہے، وہ زندگی کا مالک اور خالق بھی وہ خلق الموت، اور جس موت نے ہماری زندگی کے اختتام کی مہر لگا دینی ہے اس موت کا خالق بھی وہ وتواصوا، جب بھی ملو ایک دوسرے سے یہ وصیت کرو، وتواصوا بالحق، حق ہے حق ہے حق ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر یہ بھی ایک دوسرے سے کہا کرو کہ دیکھو تم اس بات کو فراموش نہ کرنا، کون کہ حق ہے، بنانے والا وہ حق ہے، اس بات کو بھی فراموش نہ کرنا۔ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، استقامت، کہ کوئی شے پسند آئے یا نہ آئے، جس حالت پہ کھڑا کر دیا جائے اسی حالت پہ قائم رہنا، کہ جب تمہیں ایمان کی بات بتا دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، سمجھا دیا، تمہارے دلوں میں اتار دیا، تو پھر زبان سے کبھی اس یاد کو جدا نہ کرنا، اور جب تمہارے دل میں اتر جائے تو دل میں اس کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہ دینا۔ وتواصوا بالصبر، کہ تم یہ کہتے رہنا کہ حق وہ ہے، حق وہ ہے کہ جس نے حق کی پہچان کروائی، حق وہ ہے کہ جس نے تمہیں حقیقت کا راستہ دکھایا، حق وہ ہے کہ جس کو اللہ نے حق بنا کر تمہاری طرف بھیجا، حق وہ ہے کہ جس حق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش کر کے پہچان کروائی کہ تمہارا رب کو وتواصوا بالصبر، اسی بات پہ ڈٹے رہنا، اس سے ہلنا نہ۔ تو کیا ہوا کہ تم خسارے میں ہو، تمہارے حالات خسارے میں ہیں، تمہاری زندگی، تمہارا بدن، تمہارا حسن، تمہاری قوت گویائی، تمہاری یہ سماعت، تمہاری یہ بصارت کی وسعت، تمہارے یہ علم کی کارگزاریاں، اور تمہارے تمام کام، تمہاری تمام عبادتیں سب کے سب آخر نقصان ہیں۔ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری حج، تمہارا زکات، یہ سب کچھ خسارے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ روزہ، نماز، حج، زکات بھی کبھی خسارے میں جاتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے بھائی۔ بہت آپ نے حدیث سنی ہوگی، بارہا سنتے ہیں، کہا کہ کسی نے نماز پڑھی تو نماز اس انداز سے پڑھی کہ نماز بددعا کرتی کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر۔ اب بتا دو خسارہ ہوا کہ نہیں؟ وقت لگایا، منہ ادھر کیا، سورت پڑھی، وضو کیا، ورزش کی، اٹھنا بیٹھنا کیا کہ ثواب ملے گا۔ نماز نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس طرح ہوتی ہے نماز کہ اللہ اس کی کروڑ کروڑ کی سے ایسے کہ جس نے میرے ساتھ کیا۔ اور فرمایا کئی نمازیں ایسی نہیں ہیں جو غلیظ کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیا۔ اب آگے سمجھ پاس وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یا اللہ، اب اس صورت میں بھی نماز کا ذکر ہے، روزے کا، حج کا، زکات میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے۔ ایمان بنیاد، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے موضوع سے اب آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ بنیاد یہ ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی زمانے میں ہے۔ تو مالک نے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ تم انسان، یعنی پورے انسان، ظاہر انسان موت اور زندگی کے ساتھ ہی انسان ہوتا ہے۔ انسان، جب ہم کہتے ہیں انسان کی ابتدا کیا ہے؟ زندگی۔ انسان کی انتہا کیا ہے؟ زندگی۔ انسان کی ابتدا کیا ہے؟ اور انتہا کیا ہے؟ تو پھر انسان، پورا انسان یہی ہوا نا۔
ابتدا اور انتہا میں گراوٹ زندگی اور موت کے درمیان. اللہ نے کہا کہ تمہاری زندگی اور موت دونوں ہی ناکام خسارے میں. تو پھر خسارے میں تو کرے کیا؟ مرنا بھی خسارے میں، جینا بھی خسارے میں. کہ نہ یہاں چین ہے نہ مرنے کے بعد چین ہے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کیونکہ مر ہی جائیں. مر کے دیکھ آسان نہیں ہے، قبر میں اتر اس سے بھی زیادہ بھیانک منظر ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہاں بھی خسارے میں ہے، وہاں بھی خسارے میں. کہ پیدا ہوا، ہاں زندگی شروع ہوئی، تیرے کان میں پیغام آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آیا تھا. ہاں آیا تھا، تو خسارے میں نہیں ہے. اور جس کے کان میں پیدا ہوتے ہی یہ پیغام نہیں آیا وہ خسارے میں. تو زندگی کی ابتدا خسارے میں. انہوں نے کہا مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا تھا. یہاں پڑھا تھا کہ پھر خسارے میں نہیں ہے. اور اگر مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان اور تیرے دل میں نہیں تھا، تو تیرا مرنا بھی خسارہ. سمجھ لیجیے، زندگی کی ابتدا زندگی سانس لینا، اور زندگی کی انتہا سانس کا ختم ہو جانا. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. ایک سانس آتا ہے تو زندگی آتی ہے، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہر نفس سانس کو کہتے ہیں، ہر نفس عمر گزشتہ. سانس ختم ہوا، عمر ماضی ہو گئی. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت، مر گیا. فانی ایک سانس آیا، اور جب مکمل ہوا تو کیا ہوا؟ زندگی ختم. اگلا سانس آئے گا تو زندگی کا اگلا یونٹ شروع ہوگا. تو سب سے چھوٹا یونٹ زندگی کا کیا ہے؟ سانس. ایک سانس آیا، مکمل ہوا، زندگی مکمل. اب اگر دوسرا سانس شروع نہ ہو تو زندگی شروع ہوگی؟ دیکھا کبھی توجہ گئی اس طرح کہ ایک سانس جب ختم ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. دوسرا سانس شروع نہ ہو تو زندگی ختم. دوسرا سانس شروع ہوتا ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے. تو ہر وقت موت آتی رہتی ہے، ہر وقت موت آتی رہتی ہے، ہر وقت موت آتی رہتی ہے. اور کس کو کیا معلوم کہ کون سے سانس پہ اختتام ہو جائے، اور وہ اپنے خسارے اور منافع کا حساب نہ کر سکے. آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنا سالانہ کا گوشوارہ مرتب کرتے ہیں، 6 ماہ کا بھی کرتے ہیں، روزانہ کا بھی کرتے ہیں. اور بعض دکاندار تو بہت تیز ہوتے ہیں، وہ ہر گاہک کے ساتھ اپنا گوشوارہ مرتب کرتے ہیں کہ کیا ہوا، لیا کتنے کا تھا، دیا کتنے کا تھا. تو زندگی کا گوشوارہ اگر مرتب نہ ہو تو نفع اور نقصان کا پتہ چل سکتا ہے. ہر کام کا گوشوارہ مرتب ہوتا ہے، زندگی کا گوشوارہ مرتب کرنے کا وقت نہیں ملتا. زندگی کے گوشوارے کے اصول کیا ہیں، کہ کون سا میتھمیٹکس ہے، کیا سٹیٹ ہے کہ جس کے تحت تم گوشوارے کے اصول بنا لو. وہ کہا یہ زندگی کے نفع اور نقصان کے گوشوارے کے جو اصول ہیں، اس اصول کا نام الا الذین آمنوا، وہ ایمان ہے گوشوارہ. اور اس گوشوارے کی بنیاد 2 ہیں. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی اس بات کو سمجھ لیجیے کہ زندگی کا حساب کیا ہے. ایک سانس آیا، ختم ہوا. ہر نفس، ہر سانس، ہر نفس عمر گزشتہ کی میت فانی. فانی ہو گیا جب سانس ختم ہوا. وہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. ایک دفعہ موت نہیں آتی، روز موت آتی ہے، ہر سانس کے بعد موت آتی ہے. تو زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. اس لیے گوشوارہ ہر وقت چاہیے. سمجھدار دکاندار گوشوارہ صاف رکھتا ہے کہ کس حساب سے لایا، بیچنا کس حساب سے ہے،
ग्राहक से लेन देन करते हुए फिर वो गोश्त वाला ज़हन में रखता है इतना कम करूं ज्यादा करूं तो मेरे नफे और नुकसान के गोश्त वाले में फर्क कितना पड़ेगा। ये जिंदगी का गोश्तवारा है। कोई अपने कारोबार में नुकसान को बर्दाश्त नहीं करता कि छोटा नुकसान भी ना हो जाए, लेकिन जहाँ सब ही नुकसान में चला जाए, जो नेमतें वो नुकसान में, यहाँ तक के पूछा जाए तुझे जिंदगी दी थी इसका भी कोई बराबर में छूट जाए तो बड़ी बात है। कहा जाए तुझे यहाँ बैठने के लिए कहा था, इसके बैठने के भी चार्जेस हुआ करते हैं, हिसाब। ये तूने सांस लिए थे, अपनी कुर्बत से लिए थे, अपनी कमाई से लिए थे, हिसाब। बहुत मशहूर वाक़या हदीस शरीफ में आता है कि बनी इस्राइल का एक बहुत इबादत गुजार शख्स था और इतना बड़ा इबादत गुजार था, कुछ बुराई नहीं करता था, अमीरुस सालिहीन, नेक अमल करता था। अभी मैं ईमान की बात कर रहा हूँ, ईमान पे हमारा ये मौजूद और ईमान पे इख्तिताम होगा। अमीरुस सालिहीन नेक अमल करता था और एक पत्थर था समंदर में, उस पे बैठा हुआ, एक जजीरा, उस जजीरे पे एक पत्थर था और उस जजीरे में अनार के दरख्त लगे हुए थे और वो जजीरा आम साहिले समंदर से इतनी दूर था कि आम इंसान वहां जाते नहीं थे। यानी वो समझते वो जजीरा दरियाफ्त नहीं हुआ। अमेरिका किसने दरियाफ्त किया? कोलंबस। उससे पहले तो नहीं पता था ना कि अमेरिका भी है। तो यूँ समझने एक नामालूम जजीरा था और गैर दरियाफ्त शुदा, वो बनी इस्राइल का था। उसे मौका मिलकर वो वहाँ पहुँच गया, इबादत करता था, इबादत करता था, इबादत करता था, पानी पीता था। मालिक ने उसके लिए जजीरे में मीठे पानी का एहतिमाम कर दिया। समंदर का पानी तो नमकीन और कड़वा होता है, एहतिमाम कर दिया और उसके बाद अनार का एहतिमाम कर दिया और उसकी तबीयत को राग़िब कर दिया कि पानी पिया कर, अनार का जूस पिया कर और बस उसके बाद तेरी जिंदगी ठीक। यानी उसकी तबीयत को भी रग़बत ऐसी, उसकी तबीयत भी ऐसी खास बना। अब वो जो इबादत गुजार आखिर इंसान था, इन्नल इंसान था, कहने लगा वाह मेरी तरह भी कोई होगा जो कभी कोई गुनाह भी नहीं करता, गुनाह के असबाब भी खत्म कर दिए, ना कोई मखलूक जिससे कोई लेन देन हो, ना कोई कुत्ता बिल्ला के उसको पत्थर मार दे तो वो गुनाह उससे हो गया, और ना किसी से लेन देन के किसी को कम तोड़ के दे दिया, ना किसी का माल छीनने का मौका मिला। बस अल्लाह 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 बताया गया। क़यामत के दिन पेश होगा, 100 साल इबादत के पत्थर करेंगे। मालिक फरमाएंगे कि इस आबिद इबादत गुजार को हमारी रहमत से जन्नत में ले जाओ, हमारी रहमत से जन्नत में ले जाओ। अर्ज करेगा मालिक रहमत क्या जरूरत है, इबादत देख मैंने क्या की है। मालिक तो रहमत की बात करता है, तो इबादत देख 100 साल इबादत की जहाँ गुनाह का कोई शायबा ही नहीं है। मालिक जिसको तू गुनाह कहता वो तो मैंने कोई किया नहीं है, किसी इंसान से राब्ता नहीं रहा, ज़ाब्ता नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। 100 साल सिवाय तेरी याद के ना बच्चे का फिक्र, ना बीवी का फिक्र, ना माँ बाप को याद किया, ना रिश्तेदारों से ताल्लुक रखे, ना दुनिया के लुत्फ चखे। एक अनाज था और पानी था और था क्या? मालिक इरशाद फरमाएंगे नहीं तुम हमारी रहमत से चले जाओ। कहा नहीं मालिक इबादत का अजर दे। ये है अमीरुस सालिहीन। मैंने बताया कि इबादत भी खसारे में आती है। अब देखो ख्याल जा सकता है आखिर में जाके भी खसारा साथ साथ चलता है। ये जिंदगी वो खसारे की जिंदगी है कि खसारा कभी साथ नहीं छोड़। हाँ मालिक मुझे मेरे इबादत का बदला दे। फरमाया जाएगा अच्छा ठीक है
عبادت کا کیسے کریں گے؟ حساب ہو عبادت کا 100 سال کا، 100 سال میں اتنے دن، اتنے دنوں میں اتنے گھنٹے، اتنے گھنٹوں میں اتنے لمحے، اتنے لمحوں میں اتنے سانس، کوئی سانس سوائے تیری یاد کے گزرا ہی نہیں ہے۔ مالک فرمائیں گے ٹھیک ہے حساب کا۔ ایک پتھر تھا جس پہ یہ بیٹھا کرتا تھا، وہ پتھر بھی ہمارا تھا، وہ پتھر بھی ہمارا تھا۔ یہ 100 سال ہمارے پتھر پہ سوار تھا۔ اب ہم حساب کرتے ہیں کہ اب 100 سال اس پتھر کو اس کے اوپر رکھو، اور وہ جو انار اگائے تھے وہ ہم نے اگائے تھے، وہ ہمارے تھے، اس کا اس سے حساب لو۔ اب یہ اپنی طاقت یعنی اپنی عبادت کی طاقت کی بنیاد پہ اس کا حساب ہے۔ اور جس سمندر سے ہم نے اسے پانی پلایا وہ سارا پانی سے واپس لے لو، اور جتنی جتنی نعمتیں تھیں ہم نے اس کے تعلق توڑ دیے تھے، ہم نے پھر اس کی طبیعت کو اس کی مرضی کے مطابق کر دیا تھا، اس کی طبیعت بھی واپس لے کے وہیں لوٹاؤ، اسے وہیں لوٹاؤ، اس کے وہی رشتے بحال کرو۔ کم سے کم 100 سال تک یہ وہاں زندگی گزارے، لیکن رہے یہ پتھر اس کے اوپر ہو، اور یہ پھر سمندر میں اسی طرح ہوتے کھاتا رہے۔ انار کے درخت ہٹا لینا اور اس سے وہ بھی حساب لینا۔ تب وہ چلایا اور رویا کہ مالک میں بے بس ہوں، میں یہ کہاں سے کروں گا؟ مالک نے فرمایا جو اب کہاں سے کرے گا تو پہلے کہاں سے کر سکتا تھا؟ تیری توجہ ادھر نہیں گئی کہ تو کہتا آج نہیں کر سکتا، تو پہلے کس نے کیا تھا؟ پہلے کر سکتا تھا؟ نہیں مالک، سوائے تیری رحمت کو کوئی گزار نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ خیال میں، وہ شعور میں، وہ ذہن اور جذبات میں رحمت ہی کو اپنی بنیاد بنا کے رکھتا تو عمل الصالحات قبول تھی، اور چونکہ اس نے رحمت کو بنیاد نہیں بنایا، رحمت کو فراموش کر دیا، اپنے کاموں کو سامنے رکھا اور اپنے کاموں کی نیکی کو سامنے رکھا اور نیکی کو اپنی سمجھا اور نیکی کو اپنی طرف سے سمجھا اور اپنے آپ کو نیکی کا مالک سمجھا۔ سمجھنا تو یہ چاہیے تھا میرا مالک بھی وہی، میری نیکی کا مالک بھی وہی، میرے عمل کا مالک بھی وہی، جہاں بیٹھ کے میں نے نیک عمل کیا وہ جگہ بھی اسی کی، اور جس ماحول میں میں نے نیک عمل کر لیا وہ بھی اسی کا۔ اگر یہ سوچتا تو پھر وہ مالک کا محبوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا الذین آمنوا، ہاں اب ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان اس خیال کا نام ہے کہ جس خیال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی ہر وقت ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر وقت اپنی سوچ میں، ہر وقت اپنے جذبات میں، ہر وقت اپنے شعور اور اپنے اعمال میں یہی سمجھے۔ وہ میں نے جو وہ موضوع کا وہ پہلو تھا وتواصوا بالحق، بس وہ یہی کہتا رہے کہ جو بھی کچھ ہے وہ حق کا ہے، اور جو بھی کچھ ہے وہ حق کی طرف سے ہے، اور جو بھی کچھ ہے وہ حق کی طرف ہی لوٹ جائے گا، اور جو بھی کچھ ہے وہ حق کے اختیار میں ہے، اور جو حق ہے اس حق کو بتانے والا ایک اور حق ہے۔ پہلے حق کا نام لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حق کہ جس نے حق کا راستہ بتایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا حق محمد رسول اللہ ہے، وہ حق الحقیقت ہے، یہ اس حق کا آئینہ ہے۔ تو بھی انسان ہے، اور تو جب اپنے حق کو پہچاننا چاہے تو اس حق نے تجھے ایک حقیقت کا راستہ بتایا، اس راستے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھتے ہیں نا
نماز پڑھتے کہتے ہیں روز اہدنا الصراط المستقیم، روز یہی ہے، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ سیدھے راستے پہ چلانے کی بات کس نے بتائی؟ کس نے؟ آپ کے لئے دوسرے آگے کوئی یہ جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ بات کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن اترا تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم یوں کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راستہ مانگنے کی بات، راستہ مانگنے کا مطالبہ کس نے کیا کہ تم یہ راستہ مانگا کرو؟ اللہ نے۔ اور یہ بات ہمارے تک کس نے پہنچائی؟ رسول اللہ نے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب جب بھی سیدھے راستے کی بات کرو گے تو نہ خدا کو فراموش کرو گے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کرو گے۔ اگر کسی ایک کو فراموش کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ بتایا کس نے، اور تم راستہ کس کا مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، یہی کہتے ہیں۔ آگے بات، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھا راستہ تو وہ ہے کہ جس پہ وہ لوگ چلے کہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ یہی ترجمہ ہے نا بھائی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو سوچ کیا آتی؟ ایک تو ہم اللہ سے راستہ مانگتے ہیں، دوسری سوچ کیا آتی ہے کہ وہ راستہ سیدھا ہو، اور تیسری سوچ آتی ہے کہ وہ راستہ ان لوگوں کا ہو کہ جو اس راستے پہ چلے اور چلنے کے بعد مالک تو نے ان لوگوں پہ اپنا انعام کیا۔ تو پھر نماز میں ان لوگوں کا خیال آئے گا نا کہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، آئے گا؟ آتا یہ نہیں آتا؟ اگر آج تک نہیں آیا تو پھر آنا تو چاہیے نا، آنا چاہیے کہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر۔ واللہ نماز اللہ کی، باتیں اللہ سے، لیکن راستہ ان کا مانگتا ہے جو اللہ نہیں ہے۔ راستہ ان کا، اللہ سے راستہ کن کا مانگتا ہے؟ ان کا مانگتا ہے جو اللہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو انعام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات کچھ سمجھ آ گئی؟ اور یہاں بعد میں کسی کو نہ سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں، سمجھ لیجیے گا کہ نماز میں راستہ کن کا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ جن پہ تو نے انعام کیا، تو جن پہ انعام کیا وہ خدا کے محبوب ہیں یا مغضوب ہیں؟ محبوب ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، مغضوب کا راستہ نہ دے، ان کا دے جن پہ انعام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان، سوچ نماز میں بھی یہی کہ اللہ اپنا راستہ دے، اور وہ راستہ دے کہ جس راستے پہ چلنے والے تیرے محبوب ہوئے، جس راستے پہ چلنے والوں کو تو نے انعام عطا کیا۔ تو اب یہ ہے جو دین کے راستے پہ چلے گا وہ اہدنا الصراط المستقیم پر وہ محبوبوں کا راستہ اختیار کرے گا، اور اس راستے کو اختیار کرنے سے پہلے اسے اپنا عقیدہ بنائے گا اور عقیدے کو مضبوط کرے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور ایمان کیا ہے کہ وہ حق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کریم ہے کہ جس نے رب وحدہ لا شریک کی ہمیں شناخت عطا فرمائی، اور جن کا اللہ کا راستہ ہمیں بتایا، اللہ کی مرضی ہمیں بتائی،
کی کائنات اور ہماری زندگی کے بارے میں جو ہمارے مالک ہمیں چاہتا ہے ہمیں وہ ہدایات بتا دی، اور جن چیزوں کو ہمارا مالک پسند کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جن چیزوں سے ہمارا مالک ناراض ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہر وقت اپنی زبان پہ دل میں اس بات کو مستحکم رکھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تشریف لائے ہیں، وہ رسول ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا کیسا ہے، وہی بتاتے ہیں تمہارا خدا خوش کب ہوتا ہے، وہی بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا ناراض کب ہوتا ہے، اور وہی بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا کب تمہیں اپنا محبوب بنا سکتا ہے، اور وہی بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا خسارہ کیسے کم ہو سکتا ہے۔ تو زندگی کا خسارہ اور اس خسارے کے لیے جو ہر وقت کا گوشوارہ ہے، اس گوشوارے کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی وقت اس کو فراموش مت کیجیے تاکہ کوئی لمحہ اپنے نقصان اور نفع کو سمجھے بغیر نہ گزرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سانس آ کے ختم ہوا اور دوسرے سانس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم اپنی زندگی کا حساب نہ کر سکیں۔ اپنی زندگی کا حساب جو انسان خود کرتا ہے، اپنی زندگی کا احتساب جو انسان خود کرتا ہے، تو قیامت کے حساب اس کے لیے دور ہو جائے۔ یہ خدا کی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اب تک جو ہم نے گفتگو کی چند جملوں میں اس کا ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ گفتگو یہ تھی کہ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی خسارے میں جا رہی ہے، اور خسارے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ تھا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وقت حساب دینا پڑے گا جب کچھ پاس نہیں ہوگا۔ تو مالک نے یہ رحمت فرمائی ہمارے پہ، کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تم اس خیال کو پختہ کر لو، تم اس خیال کو اپنے شعور میں بٹھا لو، اپنے جذبے میں شامل کر لو۔ خیال کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا کوئی لمحہ، میری زندگی کی کوئی دھڑکن، میری زندگی کا کوئی سانس اور میری زندگی کا کوئی عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان یہی ہے نا، ایمان یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لمحہ اس کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اسی کلمے کا نام روشنی ہے، اسی کلمے کا نام شعور ہے، اسی کلمے کا نام مسلمان کی قوت ہے، اور اسی کلمے کا نام جتنے بھی عامل الصالحات نیک عمل ہوتے ہیں، یہ کلمہ ان اعمال صالحہ کی جان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر یہ کلمہ، یہ ایمان عمل کے اندر ہے تو ایمان کے برکت اس کے ساتھ ہے اور تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کلمے کی قوت اور روشنی نہیں ہے تو قرآن کی ہر آیت ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے اقوال ذرّی اور لوگوں کی۔ تو قرآن کی بات سمجھنے کے لیے روشنی چاہیے، روشنی کے لیے اہتمام چاہیے، اور روشنی کا اہتمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ یہی زندگی کی ابتدا ہے، یہی مرتے ہوئے کلمہ کا ہے۔ تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے سنا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے سنا، میرے رب نے مجھ سے بیان کیا کیا کہ میرا کلمہ میرا قلعہ ہے، میرا کلمہ میرا قلعہ ہے،
جو اس میں داخل ہو گیا اسے نجات ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو یہی ہے اس کلمے کو زبان سے، دل سے، ہم اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، اور یہاں جس محفل کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اس محفل ذکر میں ایک سب سے حقیقی بات یہی ہے کہ ہم اس کلمے کو ایک دوسرے کو یاد کروائیں، احساس کہ وہ ہر وقت ہماری زبان پہ ہے، تاکہ زبان سے ہمارے دلوں میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جتنی پھر ہم اپنی عادت بنا لیں گے اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کی، علیحدہ بیٹھ کے پڑھنے کی، تو وہ روشنی بڑھتی چلی جائے گی، روشنی بڑھتی چلی جائے گی، روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ مجلس کے منتظمین آپ کو دعوت دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ تاکہ یہ روشنی کا اہتمام کریں اور اس اہتمام میں آپ کو بھی شریک کریں۔ اور قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اور قبر میں جب اندھیرا ہوگا تو یہ روشنی ہمارے ساتھ ہی گزرے، اور قبر کے اندھیروں میں یہ روشنی ہمارے سے آگے آگے چلے، اور یہ روشنی ہمارے سے کبھی جدا نہ ہو۔ یہ روشنی کب جدا نہیں ہوگی؟ کہ جب ہم اس روشنی کی حفاظت کریں۔ اس روشنی کی حفاظت کیا ہے؟ کہ ہم کلمہ طیبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا پڑھیں کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ والعصر، پھر اسی زمانے میں ان الانسان لفی خسر، وہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ہاں جو دائرہ ایمان میں آئے، اور ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت جدا نہ ہو، یہاں تک کہ اچانک موت آ جائے تو فرشتہ پابند ہو اس بات کا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے وجود سے کلمہ جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، زندگی کے نقصان اور خسارے کے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ موت کے وقت جو خسارہ ہوتا ہے کہ کہیں فرشتہ اور طرح سے کھینچ کے جان میں نکالے، وہ خوف اور خسارہ ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں اتر کے کہ جس شدت اور غصے سے فرشتہ بات کرے وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے روشنی کا اہتمام الا الذین آمنوا، سب انسان خسارے میں سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قلعے میں داخل ہوا، کہ جو ہمارے قلعے میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا۔ چلیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں کم سے کم 24 مرتبہ، مالک کی توفیق ہوئی تو زیادہ 24 مرتبہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، 24 حروف ہیں۔ ہم اس کو 23.5 بھی نہیں کر سکتے اور 24.25 بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں شاعری کے لحاظ سے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے ساتھ ہم درود ضرور پڑھتے ہیں کہ کلمے والا جو اللہ ہے اور کلمے والا جو رسول ہے ان کا یہ تعلق ہے کہ خدا کسی بھی لمحے اپنے محبوب سے درود ختم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرشتوں کو ساتھ لا کر اپنے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ ہے اس کے ہاں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو نا ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، کلمہ پڑھ کے ایمان لائے اور صلاۃ و سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں حکم ہے کہ جو کہ میں پڑھتا ہوں فرشتوں کو لا کے درود دو۔ سبحان اللہ۔ میں تو درود پڑھتا ہوں، تم درود اور سلام پڑھا کرو، تم امتی۔ مالک تو درود پڑھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی ادب سے بجا لایا کرو کہ جس کی برکت سے میرا تمہارا ایمان کا تعلق ہے۔ 24 مرتبہ
پڑھیں گے، کوشش کریں گے اگر زیادہ ہوا ذوق شوق سے، اگر آپ تھک گئے ایک دفعہ ذرا جھرجھری لیں، اپنے ذہن کو تازہ کیجیے، کیونکہ اس محفل کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ہم کلمہ پڑھ لیں، اللہ رسول کو یاد کر لیں، اور قیامت میں اسی طرح یہ محفل ایک دوسرے کے گواہ ہوں۔ یہ 3 دفعہ میں پڑھتا ہوں، اس طرح دیکھیے ایسے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کے آخری لمحے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ہماری زندگی کے آخری لمحے تک اسی طرح رکھے، اور یہ اس کلمے کی برکت اور کلمے کا ساتھ ہمارے سے کبھی نہ چھوٹے۔ آنکھیں بند کر کے جھجک یہ محسوس کرنی ہے کہ یہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، کیونکہ جب آخری وقت آئے گا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کے لا الہ الا اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روضہ اقدس کے سامنے کھڑے، اس توجہ کے ساتھ کہ کلمے کا نور ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابه وأولياء أمته وجميع أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين رب اغفر وارحم وأنت خير